السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقہنا فی الدین، اللهم فقہنا لما تحب وترضى، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک العظیم سلطانک۔ اللهم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه یا ارحم الراحمین۔ آج کا ٹاپک جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی چلا ہوگا کہ استقامت، اس کو دیکھیں گے استقامت کیا ہوتا ہے اور استقامت میں کرنے والے کام کون کون سے ہیں، اور اسپیشلی راہ دین پر ثابت قدمی، یعنی دین کے راستے پہ، کیونکہ یہ آج کی ضرورت بھی ہے۔ آج جو حالات ہمارے ہو رہے ہیں تو اس کے لیے ہم لوگوں کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں، اپنے آپ کو دیکھیں اور ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں، ایسے میں ہم کیا کریں۔ تو اسی مناسبت سے آج کا یہ ٹاپک لیا گیا ہے، کیونکہ آج مسلمان ظلم اور زیادتیوں کے فتنہ اور آزمائش میں مبتلا ہے، اور یہ دور شدید صبر و استقامت طلب ہے، اور یہ ضروری ہے کہ کفار کی یہ وقتی کامیابی ہماری استقامت دین پر کوئی اثر نہ ڈال سکے، اور ہمارے توکل علی اللہ میں ذرہ برابر بھی تزلزل یا کمی واقع نہ ہونے پائے۔ ہمارا رب زبردست انصاف کرنے والے ہیں، اور وہ دشمنان اسلام پر ان کے ظلم اور زیادتیوں کے سبب جلد ہی اپنا دردناک عذاب مسلط کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے قرآن میں فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 197 196 to 197، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈالے، یہ تو بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اسی صورت میں دوسری جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 178 سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، یہ مہلت تو اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں، انہی کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ تو استقامت دین کے ساتھ ہمیں اس بات پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ کون سے اسباب اور وجوہات ہیں جن کی بنا پر آج دشمنان اسلام کو ہم پر غلبہ حاصل ہو گیا ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جس نے ہمیں ان کے مقابلے میں کمزور اور نہتہ کر رکھا ہے۔ اللہ کی رحمتوں نے ہمارا ساتھ کیوں چھوڑ دیا ہے؟ ایک وقت تھا کہ مسلمان کفار کے مقابلے میں 313 سے زیادہ نہیں تھے، پھر ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، اور رفتہ رفتہ اللہ نے انہیں ساری دنیا میں حکمرانی عطا کی۔ اس وقت دشمنان اسلام مسلمانوں کے ڈر سے کانپتے اور لرزتے تھے۔ اگر ان کی اس کامیابی کی وجوہات پر غور کیا جائے تو یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ ان کی فتح اور کامیابی کی بنیادی وجہ مسلمانوں کا تقوی، پرہیزگاری، نیک نیتی، توکل علی اللہ، اور دین پر ہر آزمائش کے مقابلے میں استقامت اختیار کیے رکھنا تھا۔ لیکن آج ہم اللہ کی نصرت سے کیوں محروم کر دیے گئے؟ اور اس کا واضح سبب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اسلام صرف چند عبادات تک ہی محدود رہ گئے۔ مثلا کوئی اگر بولے گا اسلام کیا ہے، تو اسلام میں ہے کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، بس۔ ہم نے گناہوں کو اپنا کر تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی ترک کر دی ہے۔ لوگ اپنا وقت، طاقت اور دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے اسے بے سود و بیکار امور میں صرف کر رہے ہیں۔ بس چونکہ ہم اللہ کے احکام کی بجا آوری اور ذمہ داریوں کی ادائیگی سے اپنے آپ کو دور کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اپنی مہربانی اور رحمتوں سے محروم کر دیا ہے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ رعد آیت نمبر 11 میں فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ جب تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلے جو ان کے دلوں میں ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ خود ہم کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارے میں کہاں کمی ہے، ہم کہاں پر غلط جا رہے ہیں، ہم کہاں پر کوتاہی کمی کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت ہم تک نہیں آ رہی ہے۔ اس دور میں جبکہ مسلمان کامیابیوں پر کامیابیاں حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک دن ایسا آ جائے گا جس میں دشمنان اسلام کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ہی کافر قومیں ہر طرح سے تم پر یوں ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کے بھوکے لوگ کھانے کے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کہا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی، قلیل ہوگی؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم سیلاب کے جھاگ کی طرح بکثرت ہوگے، لیکن تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دی گئی ہوگی اور تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب و دبدبہ ختم کر دیا گیا ہوگا، اور یہ اس لیے کہ تم دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کرنے لگ گئے ہو۔ آج ہماری شکست کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے اندر دنیا کی محبت اور موت سے نفرت پیدا ہو گئی ہے، جبکہ ہمارے اسلاف کا جو یہ طریقہ تھا، یعنی پہلے لوگوں کا، کہ وہ دین کی خاطر اپنی جانوں کو بھی قربان کر دینے میں کوئی تردد نہیں کرتے تھے۔ بہرحال اگر آج بھی ہم اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات کی طرف گامزن ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہم پر اپنی رحمتوں کی برسات کر دیں گے، اور انشاءاللہ ضرور دوبارہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ یہی نسخہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دوسری حدیث میں بیان کیا کہ تم سے اس وقت تک ذلت نہیں اٹھائی جائے گی جب تک تم اپنے دین کی طرف رجوع نہیں کرتے، یعنی جب تک تم اپنے دین کی پر جمے رہو گے اللہ تعالیٰ تم سے ذلت کو دور کریں گے۔ اور آج جو ہم ذلیل ہو رہے ہیں اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ کہ ہماری دین سے دوری، ہماری قوم کی فضول خرافات میں، جیسے ایک شاعر نے کہا، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نے بیع عینہ کی طرز پر خرید و فروخت شروع کر دی اور گایوں کی دمیں پکڑ لی اور زراعت و کھیتی باڑی پر راضی ہو بیٹھے اور جہاد چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت و رسوائی مسلط فرمائیں گے جو اس وقت تک زائل نہیں ہوگی جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف رجوع نہ کر لو۔ بیع عینہ کیا ہے؟ بیع عینہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو کوئی چیز مثلاً ادھار بیچے اور وہ چیز اسے پکڑا دے، پھر اس کی قیمت وصول کرنے سے پہلے ہی اسی وقت ہی اس کی قیمت سے کم دام پر اس سے خرید لے اور وہ اسے نقد ادا کر دے۔ جیسا کہ بہت ساری چیزیں، یعنی کیا چیز ہے بیع آئینہ؟ یعنی کوئی چیز کسی سے لیا ہے کہ میں بعد میں پیسہ دوں گا اور یہ چیز مجھے دے دو، اور وہ چیز کیا کرے، وہ ادھار کے اس پر اس کو پکڑا دیا۔ اب اس نے کیا کیا کہ کسی اور کے ہاتھ سے اس کے کم دام میں بیچ کر کیا کیا، اس سے قیمت وصول کی اور پہلے والے کو دے دیا۔ یہ بیع عینہ ہے، یہ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی کی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ صحیح جامع میں فرمایا، مومن کا معاملہ بھی بڑا ہی تعجب انگیز ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کے حق میں کوئی بھی فیصلہ نہیں فرماتے مگر اس کی بھلائی کے لیے۔ اگر آج ہمیں ظلم و زیادتی برداشت کرنی پڑ رہی ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکڑ ہے، یاد دہانی ہے کہ ہم دین کی طرف لوٹ جائیں اور فرما برداری کے راستے پر چل کر جنت کے مستحق بنیں۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں قبل اس کے کہ بہت دیر ہو جائے، جیسے کہ سورہ نور آیت نمبر میں 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ تم میں سے ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکے ہیں کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائیں گے، جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جما دیں گے جسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکے ہیں، اور ان کے اس خوف و خطر کو وہ امن و امان سے بدل دیں گے۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جو لوگ ناشکری اور کفر کریں گے وہ یقیناً فاسق ہے۔ تو راہ دین پر ثابت قدمی کیا ہے؟ استقامت دین استقامت دین ہر مسلمان کا فریضہ ہے، یعنی فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین پر استقامت اختیار کرنے کا کئی آیات میں حکم دیا ہے، جیسے سورہ ہود آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ پس آپ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں، خبردار تم حد سے نہ بڑھنا، اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھنے والے ہیں۔ ایک اور آیت سورہ شورى آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ بس آپ لوگوں کو اسی طرح بلاتے رہیں اور جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے اسی پر مضبوطی سے جم جائیں اور ان کی خواہشات پر نہ چلیں۔ حضرت سفیان بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر میں اس کے بارے میں آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں۔
یعنی جسے اختیار کر لینے کے بعد میں کامیاب ہو جاؤں اور جنت کی بشارت مجھے حاصل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لائے اور پھر اس پر جمے رہو، یعنی قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لائے اور پھر کیا ہے، اس ایمان پر جمے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے انعامات کا تذکرہ جو اللہ کے دین پر استقامت اختیار کرتے ہیں ان الفاظ میں کیا ہے، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 30 سے 32 میں، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ واقعی جن لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ کیے جا گئے ہو۔ تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہے۔ غفور الرحیم معبود کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مہمانی کی ہے۔ تو استقامت والے کو فرشتے دنیا میں بھی دوست ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی خوشخبری کے ساتھ دنیا سے جاتے ہوئے خوشخبری دے رہے کہ مت گھبراؤ، غم نہ کرو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں۔ ہر قدم پر جہاں پر کوئی مصیبت آتی تھی، کوئی تکلیف، کوئی آفت تم پر آنے میں ہم بچا لیتے تھے تم کو اللہ کے اذن سے، اور آخرت میں بھی قبر میں بھی ہر جگہ تمہارے ساتھ ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استقامت ہے کیا چیز؟ کیا ہے استقامت؟ تو استقامت کا لغوی معنی ہے کھڑے ہونا اور سیدھے ہو جانا۔ استقامت کے شرعی مفہوم کے متعلق صحابہ کرام، تابعین اور دیگر علماء کرام کے متعدد اقوال موجود ہیں۔ حضرت ابن عباس اور حضرت قتادہ کا قول ہے کہ ایو استقام علی ادائی فرائدہ، ان آیات میں استقامت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن فرائض کی ادائیگی کا انہیں حکم فرمایا وہ انہیں پوری طرح ادا کرتے ہیں۔ یعنی فرائض میں کیا کیا ہے کہ سب سے پہلے تو کلمہ توحید کا اقرار کرنا، اب اس پر جمے رہنا، یعنی کبھی بھی شرک کے یعنی شبہ تک کے راستے پر بھی نہیں جانا ہے، شرک کرنا تو دور کی بات ہے، اس راستے سے بھی نہیں گزرنا ہے۔ اور اسی طرح نماز فرض کر دی اللہ تعالیٰ نے، اب زندگی بھر ہر حال میں ہم کو نماز پڑھنا ہے، کسی بھی کنڈیشن میں ہے نماز پڑھنا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ اگر فرض کر دی ہے تو کسی بھی حال میں دینا ہے۔ حج فرض کر دیا ہے، استطاعت ہے تو ضرور حج کرنا ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو وہ تعریف کی گئی استقامت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو فرائض احکامات دیے ہیں وہ اس کو پوری طرح ادا کرتے ہیں۔ قاضی ایاز کا قول ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت توحید کا اقرار کیا، اس پر ایمان لائے اور اس پر استقامت اختیار کیے رہے، یعنی توحید پر قائم رہے اور اس پر سے ہٹے نہیں بلکہ اس پر جمے رہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری بجا لاتے رہے یہاں تک کہ انہیں اسی حالت میں موت آ گئی۔ تو استقامت کب سے کب تک؟ جب سے ہوش سنبھالا ہے، جب سے ہر کام جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس پر استقامت، ہر وہ کام جو اللہ کی ناراضگی کا اس سے بچنے پر استقامت، اور موت تک کا، یعنی یہ نہیں کہ کبھی یہ کیا کبھی نہیں کیا، دل چاہ تو کیا دل چاہ تو چھوڑ دیا۔ امام ابن کثیر کا قول ہے انہوں نے محض اللہ تعالیٰ کی خاطر ایمانداری کے ساتھ اچھے اعمال کیے اور اسی کی فرما برداری کی جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ سارے اقوال اگرچہ ایک دوسرے میں داخل و مشابہ ہیں مگر ان کا خلاصہ درج ذیل ہے کہ عقائد، اقوال اور اعمال سب میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اسی پر جمے رہنا اور اسی راہ پر قائم رہنا استقامت کہلاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ استقامت قلب کیا ہے۔ نمبر 1 پر کیا ہے؟ استقامت قلب، یعنی اپنے دل کو دین پر جمانا۔ کیسے؟ استقامت قلب دل تمام طرح کی اقسام استقامت میں سے اہم ترین اور ضروری ہے، کیونکہ دل ایمان کی جڑ ہے۔ اگر دل کا عقیدہ صحیح اور مضبوط ہو تو جسم کے دوسرے تمام اجزاء اس کی پیروی کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس ان سے بچو اور سن لو، بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا تو سارا بدن درست ہوگا، اور جہاں وہ بگڑا وہ سارا بدن بگڑ جائے گا، سن لو وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔ تو استقامت قلب سے مراد یہ ہے کہ آدمی یقین کے ساتھ ایمان صحیح اسلامی عقیدے کو قبول کر لے اور اسی پر موت تک ڈٹا رہے۔ ایمان کا بیان حضرت جبریل علیہ السلام کی مشہور حدیث میں موجود ہے، جس کو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے
کہ جب حضرت جبریل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کی ملاقات، اس کے رسولوں، دوبارہ اٹھائے جانے کی آخرت اور اچھی بری تقدیر کو ماننے کا نام ہے۔ ایمان کے تمام ارکان کا تفصیلی بیان تو اس جگہ ممکن نہیں ہے، مگر ہم یہ اس بات کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ ایمان لے آنے کا معنی صرف ان ارکان کا زبانی اقرار نہیں ہے، بلکہ ایمان لے آنے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ ارکان ایمان کا تفصیلی علم حاصل کرنے کے بعد ہر وہ عقیدہ جو ایمان کے خلاف یا منافی ہو اس سے اپنے دل کو پاک کر لیا جائے، ورنہ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو زبان سے تو اسلام اور ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن انہیں اسلام کے بنیادی عقائد کا بھی علم نہیں ہے، یعنی یہ بھی معنی تک نہیں معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ مثلا اللہ وحدہ لا شریک اکیلے اس کائنات کے مالک ہیں، دنیا کے تمام امور و تصرفات اسی کے حکم کے تابع ہیں، اور وہی اکیلے تمام عبادات کے مستحق ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ملکیت میں اور نہ عبادت میں۔ اس کے باوجود آج قبر پرستی عام ہے، شفاعت اور توسل کے نام پر انبیاء، صلح اور شہداء سے استغاثہ و فریاد و دعا بھی رائج ہے۔ دوسرا چیز ہے استقامت قول و عمل۔ پہلا کیا ہے؟ استقامت قلب، یعنی دل کا جمع کر رکھنا ایک صحیح عقیدے پر، اور اسی طرح استقامت قول و عمل یعنی اعضاء اور جسم سے کیسے استقامت۔ تو استقامت قول و عمل سے مراد یہ کہ بندہ اپنی زبان سے ایمان کا اقرار و اظہار کرے اور اللہ کے احکام کو عملی جامہ پہنائے، پھر اقرار اور عمل کے بعد ایسا کوئی کلمہ زبان سے نہ کہے اور کوئی ایسا عمل اس سے سرزد نہ ہو جو اللہ کی رضا و خوشنودی کے خلاف یا اس کے احکام کے منافی ہو۔ پس استقامت قلب کے ساتھ ہی ہر مسلمان کو چاہیے کہ استقامت قول و عمل پر بھی توجہ دے اور خصوصی طور پر اپنی زبان کی حفاظت کرے، کیونکہ جو اعضاء ایمان کو برباد کر سکتے ہیں ان میں سب سے آگے کیا ہے؟ زبان۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی نے فرمایا، میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے کس چیز کا سب سے زیادہ خوف رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کے کنارے کو پکڑتے ہوئے فرمایا، اس سے، یعنی اس چیز سے۔ بسا اوقات ہماری زبان ایسے کلمات کہہ جاتی ہے جس کے خوفناک انجام کی ہمیں خبر تک نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کی آیات اور احادیث سے نبویہ میں زبان کو بے لگام اور آزاد چھوڑنے کے خطرات کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اس کی ممانعت کثرت سے موجود ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اللہ کی رضامندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اسے وہ کوئی خاص اہمیت بھی نہیں دیتا، مگر اسی کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں، اور ایک دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے اور اسے وہ کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے نا، بات بات میں آپ نے کسی کو کوئی ایک بات کی نصیحت کر دی، اب آپ کر کے بھول گئے، یا آپ نے کیا ٹھیک ہے، یاد بھی نہیں ہے وہ کہنے کے بعد، لیکن جس کو کہا اس کے دل پر وہ بات اتنی گہری اثر کری کہ وہ ہمیشہ اسی پر جمع رہا۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا کلمہ آپ نے زبان سے نکالا اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے کیا کیے؟ درجات کو بلند کر دیا۔ اسی طرح کوئی ایسی بات بے خیالی میں بول دیتے ہیں، کسی کا دل ایسا دکھا کہ اس کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی، تو اس کی وجہ سے کیا ہے؟ وہ جہنم میں جانے والوں میں سے ہو گیا۔ حضرت سہل بن سعد سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جو شخص دونوں جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور دونوں پاؤں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی کتنی بڑی گارنٹی کہ جنت کی ضمانت کس چیز میں؟ دو چیزوں میں، یعنی اپنی زبان کی حفاظت کرنا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ استقامت کی راہ میں دو چیزیں جو ہے وہ رکاوٹ ڈالتی ہیں، کیوں نہیں ہم جمے رہتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی دو وجہ بتائی گئی ہے۔ نمبر ایک، دنیا کی محبت یا لالچ، اور دوسرا غیر اللہ کا خوف۔ دنیا کی محبت کیسی ہے؟ کہ محبت کی بھی دو قسمیں ہیں۔ پہلی محبت وہ ہے جو بندے کو اللہ کے احکامات سے وابستہ رکھے، اللہ کی محبت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کے دین کی محبت۔ یہ محبت بندے کے لیے مفید اور اللہ کی رحمت کا باعث اور جنت میں داخلے کا سبب بنتی ہے۔ دوسری محبت وہ ہے جو بندے کے لیے زحمت اور عذاب کا باعث بنتی ہے، وہ ہے دنیا کی محبت۔
اور اس کا لالچ، مثلاً مال، رتبہ، منصب اور شہرت کی محبت، یہ محبت خواہش نفس، دلی خواہشات جو اللہ کے احکامات کے خلاف ہوں کی تکمیل کے لیے بندے کو حرام امور کی طرف دعوت دیتی ہے، اور حرام ذرائع جو اللہ کی ناراضگی اور وبال کا باعث ہے اختیار کرنے پر ابھارتی ہے، اور اس کے نتیجے میں بندے کی استقامت پاش پاش ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال اور جاہ و شرف کی محبت کے متعلق فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے درمیان کھلا چھوڑ دینا اتنا نقصان دہ نہیں جتنا دین کے لیے نقصان دہ ہے یہ کہ کوئی شخص دولت اور منصب و رتبہ حاصل کرنے کے لالچ میں ہو۔ یعنی ایک چیز تو ہے کہ آپ محنت کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ آپ کو اتنی لالچ اور ہوس ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، بڑھاتے ہی چلے جا رہے ہیں اس میں، چاہے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، چاہے اللہ کی ناراضگی کے کام ہو رہے ہیں، چاہے وہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، بس اس کو بڑھاتے رہنا ہے۔ تو یہ دراصل لالچ ہے، اور جو کیا ہے نقصان دہ ہے۔ جس طرح بھوکے بھیڑیے کے حملے سے شاید ہی کوئی بکری کا بچہ بچ پائے، ایسی ہی مثال مومن کے دل پر مال و رتبے کی محبت کے حملے کی ہے، شاید ہی مومن کا ایمان اس حملے سے بچ پائے۔ امام ابن القیم اپنی کتاب فصل فی ذم الہوا میں لکھتے ہیں، جو کوئی ہوا یعنی خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے، خدشہ ہے کہ کہیں وہ ایمان سے بالکل خالی نہ ہو جائے اور اسے پتہ بھی نہ چلے۔ تو یہ کون سی خواہش نفس ہے جو غلط ہے، جو دین سے دور کرنے والی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقینی طور پر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به، تم میں کوئی بھی اس وقت تک سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی تمام خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خوفناک چیز کا مجھے ڈر ہے، اور وہ تمہارے پیٹ اور تمہاری شرمگاہ میں موجود خواہشات نفس کی پیاس اور خواہشات نفس کی طرف لے جانے والی راہ ہے۔ امام ابن القیم لکھتے ہیں توحید اور خواہشات نفس کی پیروی دو ایسے امور ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہے، اپوزٹ ہے، کیونکہ ہوا ایک بت ہے یعنی خواہش نفس ایک بت ہے، اور ہر عبد یعنی بندے کے دل میں اس کی خواہش کی وسعت کے مطابق ایک بت موجود ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا کہ ان بتوں کو ختم کریں اور صرف اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دیں جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا منشا اور ارادہ صرف ان مجسموں کو تباہ کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ ان تصویروں یا بتوں کو پہلے تباہ کرنا ہے جو دل میں گھر کر چکے ہیں۔ یعنی دل میں اپنے ٹٹولنا ہے، دیکھنا ہے کہ کس کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، کہاں پر ہمارا دل زیادہ لگتا ہے۔ چنانچہ مذکورہ احادیث میں ہوائے پرستی، دلی خواہشات جو اللہ کے احکامات کے خلاف ہو، ان کی پیروی سے ممانعت اور تنبیہ موجود ہے، اور استقامت دین کا مطلب ہے کہ بندہ خواہشات نفسانی کو کچل کر اللہ کی مقرر کردہ حدود میں رہتے ہوئے زندگی بسر کرے، اور استقامت دین پر ثابت قدم رہنے اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے یقیناً شدید صبر اور تحمل کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنی بری خواہشات مثلاً غصے پر قابو رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ شخص سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ہے جو اپنی جسمانی قوت کی بنا پر لوگوں کو قابو میں کر لے۔ اس لیے کہ پہلا شخص اپنی بری خواہشات کو دفاع کرتے وقت اپنی خواہش اور شیطان کے وساوس کا مقابلہ کرتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور وہ نہیں جو کشتی لڑنے میں غالب آ جائے، بلکہ اصل طاقتور تو وہ ہے کہ جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر کنٹرول کرے۔ یعنی ایک پہلوان سے بھی زیادہ طاقتور کون ہے؟ جو غصہ آ رہا ہے اس کو، لیکن اس نے اپنے غصے پر کنٹرول کیا۔ اور یہ کیوں کیا؟ کہ اپنی خواہش ہو رہی ہے کہ میں نکالوں بڑاس، لیکن اس نے دبا دیا اس کو، تو یہ کامیاب ہو گیا اور یہ طاقتور بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنت کی بشارت سنائی ہے جو ہوا پرستی یعنی اپنی بری خواہشات پر قابو پا سکتے ہوں اور دین پر ثابت قدم رہ سکتے ہوں، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نازیات آیت نمبر 40 اور 41 میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کی خواہشات سے روکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ یعنی استقامت کی کتنی بڑی وہ ہے کہ مثلا کوئی خیر کا کام کرنے کا آپ نے ارادہ کیا، اب کیا ہے اس پر جمے رہنا ہے،
کبھی کیا کبھی نہیں کیا، کبھی دل چاہ تو کیا کبھی دل چاہ تو چھوڑ دیا، نہیں، اسی طرح اللہ کی خاطر چھوڑ دینا اور پھر اس پر جمے رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہوا کی پیروی اللہ کے سوا خواہشات نفس کو رب بنانے سے تعبیر کیا، جو دوسرے الفاظ میں شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا کہلاتا ہے۔ جیسے کہ سورہ فرقان آیت نمبر 43 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود رب بنائے ہوئے ہے؟ کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ اسی خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں وہ تو نیرے چوپاؤں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے۔ غرض اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے، وہی کی اتباع کرنے والے اور وہ ہوائے خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے۔ یعنی ایک ہے جو وہی الہی جو بھی آئی ہے، چاہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہو یا قرآن کی شکل میں، اس کی پیروی کرنے والے، اور ایک ہے جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے۔ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا سورہ قصص آیت نمبر 50 میں فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، پھر اگر یہ تیری نہ مانے تو تو یقین کر لے کہ یہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بیٹھا ہوا کون ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہو بغیر اللہ کی رہنمائی کے؟ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ پس جس کسی نے اللہ تعالیٰ کے دین پر ثابت قدمی اختیار کی، اس نے جنت کی راہ چن لی، اور جس کسی نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، وہ اس پر چل پڑا جو ہمیشگی والے دردناک عذاب کو پہنچتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ خواہشات نفسانی سے ڈھانپ دی گئی ہے اور جنت مشکلات و ناپسندیدہ چیزوں اور دشواریوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ تو یہ پہلی چیز تھی کہ دنیا کی لالچ، دنیا کی محبت۔ دوسری چیز جو ہے استقامت کے راستے میں رکاوٹ، وہ کیا ہے؟ غیر اللہ کا خوف، غیر اللہ سے نقصان کا خوف یا کسی محبوب اور پیاری چیز کے کھو جانے کا ڈر، جیسے مال، شہرت، منصب، رتبہ وغیرہ، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنے اور استقامت اختیار کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اس کی ایک بہترین مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی دی جا سکتی ہے۔ ابو طالب کو اسلام کی حقانیت اور اس کے سچا دین ہونے کا مکمل یقین تھا، اور ساتھ ہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی نشانیوں کا بھی عینی شاہد تھے۔ اس کے باوجود ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا، کیونکہ وہ مشرکین کے سرداروں میں سے تھا، اور اسے اپنے منصب و رتبے کے کھو جانے اور ساتھ ہی بدسلوکی اور بائیکاٹ کر دیے جانے کا خوف تھا۔ اور اسے سنا گیا کہ اس نے اپنے اشعار میں اس طرح کہا تھا کہ اگر مجھے گالی اور پھٹکار کا خدشہ نہ ہوتا تو میں ضرور ہی اسے اسلام کو کھلے عام قبول کر لیتا۔ دین حاصل کرنے کے لیے ہم غیر اللہ کا خوف اپنے دل سے کریٹ ڈالیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 108 میں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اگر تمہیں اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے کوئی اور اس کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل کر دے، اور وہ بڑی مغفرت کرنے والے اور بڑی رحمت کرنے والے ہیں۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ بھلائی اور برائی، فائدہ نقصان، عزت و ذلت صرف اور صرف کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے، اور اس کی اس قدرت میں کوئی بھی اس کا حصے دار نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کے علاوہ دوسروں سے نقصان کا خوف محسوس کرنا فضول اور بیکار ہے۔ اس کے علاوہ اللہ علیم و خبیر، ہر چیز کے ماضی، حاضر اور مستقبل کا مکمل علم رکھنے والے ہیں۔ اس نے اپنے وسیع علم کی بنا پر بندوں کے تمام مفادات اور نقصانات کو کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ہی لوح محفوظ میں درج کر لیا تھا، اور ان تصرفات کا جنہیں اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے واقع ہونا یقینی ہے، ان میں کوئی رد و بدل کی گنجائش نہیں، اور وہ مفادات جو اللہ نے بندے کے حق میں لکھ رکھے ہیں انہیں کوئی روکنے والا نہیں یا چھیننے والا نہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی تقدیر زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال قبل سے لکھ رکھی ہے۔ غرض اللہ کی منشا کے بغیر دنیا میں کوئی تصرف ممکن نہیں، اور اگر اللہ نہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت بندے کا بال بھی واقع نہیں کر سکتی۔ لہٰذا غیر اللہ کا خوف اپنے دل سے نکال باہر پھینکے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
آل عمران آیت نمبر 175 میں، فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو۔ علامہ احسان الہی ظہیر اپنے ایک خطبے میں فرماتے ہیں، بچپن میں قصوں میں پڑھا تھا اور مشہور واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، ایک مشرک آیا، آپ کی درخت سے لٹکی ہوئی تلوار کو اتارا، اس کو میان سے باہر نکالا اور سوئے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر رکھ دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، قتل کا ارادہ لے کر آیا، کہا آج موت اتنی قریب ہے کہ صرف دباؤ کا فاصلہ باقی ہے، یعنی آپ کی گردن پر میں نے تلوار تو رکھ دی، بس اب اس کو پریس کروں گا، دباؤں گا اور آپ ہلاک ہو جاؤ گے۔ گردن پر رکھی ہوئی، شہرک پر رکھی ہوئی تیز تلوار، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اتنی قریب موت دیکھ کر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ ہے، کیونکہ اللہ کی ذات پر یقین تھا نا۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیرے ہاتھ میں موت نہیں، موت عرش والے کے پاس ہے، وہ نہ چاہے تو کائنات کی کوئی طاقت مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا، مشرک پر لرزہ طاری ہوا، تلوار ڈر کے مارے چھوٹ کر دور گر گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھ کے تلوار پکڑ لیتے ہیں، اب وہ نیچے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر تلوار رکھی ہوئی تھی، اب مارنے والے کے گلے پر تلوار رکھی ہوئی ہے۔ اب تم بتلاؤ تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کون بچائے گا؟ منتیں کر کے کہنے لگا تو مجھ کو معاف کر دے، کہا نہیں، تجھے بھی میرا رب ہی بچا سکتا ہے۔ توحید کا درس یہ ہے کہ نہ نفع میں کوئی شریک ہے، نہ نقصان میں کوئی، ماں سوا اللہ بے نیاز کے۔ جب بندہ غیر اللہ کا خوف دل سے نکال کر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو ایسے بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طلاق آیت نمبر 3، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہیں گے۔ توکل علی اللہ کی متعدد مثالیں ہم انبیاء علیہ السلام اور سلف صالحین کے واقعات میں پاتے ہیں کہ جو اللہ پر توکل کرے اللہ کس طرح اپنے ان بندوں کی غیب سے مدد فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے ان کی قوم کے لوگوں نے لکڑیوں کا بہت بڑا ڈھیر جمع کیا۔ السدی آگ کا ذکر یوں کرتے ہیں، انہوں نے زمین میں ایک بہت بڑا اور گہرا گڑھا کھودا، لکڑیوں سے اسے پر کیا اور اس انبار میں آگ لگائی۔ روئے زمین پر کبھی اتنی بڑی آگ نہیں دیکھی گئی۔ جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو اس کے پاس جانا محال ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آخری کلمہ جو آپ علیہ السلام کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی میری مدد کے لیے میرے لیے اللہ کافی اور وہی بہترین کارساز، کام بنانے والے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مزید مروی ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو بارش کے فرشتے نے عرض کیا مجھے بارش برسانے کا حکم کب دیا جائے گا؟ مگر اللہ تعالیٰ کو حکم تو اس سے زیادہ فوری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ڈائریکٹ حکم دے دیا کہ یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، سورہ انبیاء آیت نمبر 69، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی اور آرام کی چیز بن جا۔ پر جب ابراہیم علیہ السلام نے استقامت دین اور اللہ پر توکل کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کفار کے منصوبوں سے اپنے نبی علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انبیاء 70 میں وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور انہوں نے ان ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں نقصان اٹھانے والوں میں سے بنا دیا۔ ایک اور بہترین مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی استقامت دین اور توکل علی اللہ کی بھی ہے۔ فرعون ایک بڑے لشکر کو لے کر جس میں قائدین، شہزادے، نوابزادے اور سپاہی شامل تھے، حضرت موسیٰ کو نقصان پہنچانے کی نیت سے ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ طلوع آفتاب کے وقت تعقب کرتے ہوئے حضرت موسیٰ ان کے پیروکارے کے نزدیک پہنچ گیا۔ اللہ نے فرمایا سورہ شورى آیت نمبر 61 میں فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، بس جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اب تو ہم یقیناً پکڑ لیے گئے، کیونکہ اگر آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر اتنے قریب تر پہنچ گیا تھا، اب بچاؤ کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ مگر موسیٰ علیہ السلام نے توکل علی اللہ کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیا اور کہنے لگے سورہ شورى آیت نمبر 62 میں کلا ان معی ربی سیہدینی، ہرگز نہیں، یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے جو مجھے ضرور راہ دکھائیں گے۔ فرعون کا لشکر تیزی سے آگے بڑھا اور
ان کے بالکل قریب ہو گیا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ انضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، کہ دریا پر اپنی لاٹھی مار، پھر پس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور پانی کا ہر حصہ مثل بڑے پہاڑ کے ہو گیا۔ اور ہم یعنی اللہ نے اس جگہ دوسروں فرعون اور اس کے لشکر کو لا کر کھڑا کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے تمام ساتھیوں کو نجات دے دی، پھر سب دوسروں کو ڈبو دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا، اور فرعون اور اس کا لشکر پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح کے واقعات کا تذکرہ ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ تو استقامت کے راستے میں فتنہ کیا ہے، یعنی رکاوٹ کیا ہے؟ پرفتن دور میں استقامت اختیار کیے رکھنا زیادہ مشقت کا باعث بنتا ہے، کیونکہ فتنہ سیدھا دلوں پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنے دلوں پر یک کے بعد دیگرے ایسے آئیں گے جیسے چٹائی کی تیلیاں ایک کے بعد ایک ہوتی ہیں، پھر جس دل میں وہ فتنہ رچ بس جائے گا تو اس پر ایک کالا داغ لگا دیا جائے گا، اور جو دل اس کو نہیں مانے گا اس میں ایک سفید نشان لگا دیا جائے گا۔ ہوتے ہوتے دل دو قسم کے ہو جائیں گے، ایک تو چکنے پتھر کی طرح خالص سفید دل ہوگا، اور جسے جب تک انسان زمین قائم ہے کوئی فتنہ نقصان نہ پہنچائے گا۔ دوسرا کالا سفیدی مائل یا اوندھے کوزے کی طرح، جو نہ کسی اچھی بات کو اچھی سمجھے گا نہ بری بات کو بری، بلکہ وہی کرے گا جو اس کے دل میں بیٹھ چکا ہے۔ دل کے پاک و صاف ہونے کی اہمیت اور فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے، سن لو بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو گیا تو سارا بدن درست ہوگا، اور جہاں وہ بگڑا سارا بدن ہی بگڑ گیا، سن لو وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔ فلاح اور کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنے قلب کو فتنوں کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھے، چونکہ قیامت کے دن سیاہ قلب یعنی کالے دل لانے والے کے لیے اللہ نے سخت وعیدیں سنائی ہے، اور فرمائے کہ قیامت کے دن صرف وہی لوگ فائدہ میں ہوں گے جو اللہ کے پاس قلب سلیم یعنی صاف و شفاف دل لے کر حاضر ہوں گے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ شورى آیت نمبر 89 میں فرمایا، لیکن فائدے والا وہی ہوگا جو اللہ کے سامنے بے عیب دل لے کر آیا۔ دور حاضر کے حالات مسلمان کے دل پر شدید فتنوں کا باعث بن رہے ہیں، جو استقامت دین سے روکتے ہیں اور ہوا پرستی کی دعوت دیتے ہیں، اور ان کی وجہ سے مسلمان کو استقامت دین میں مزید دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس فتنوں سے لبریز دور میں جو بندہ ثابت قدمی اختیار کیے رہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے 50 گنا زیادہ ثواب کا وعدہ کیا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں وارد ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کی آمد کی پیشن گوئی فرمائی ہے، جو مسلمان سے شدید صبر کے طالب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، تمہارے بعد صبر کے ایام ہوں گے، ان دنوں صبر اس طرح ہوگا جیسے کوئی آگ کے انگارے کو مٹھی میں پکڑے ہوئے ہو۔ ایسے وقت میں جو کوئی اچھے اعمال کرے گا اسے ان 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا جنہوں نے ویسا ہی عمل کیا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں زیادہ ثواب اور بکثرت جزا کی بشارت سنائی ہے، جو ہمیں استقامت دین کی رغبت دلانے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے صبر اور تحمل میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استقامت دین یعنی کیسے حاصل کریں، یعنی کون سے ایسے عمل کریں جس سے ہم کو استقامت ملے؟ تو اس کے 13 ذرائع ہیں، 13 ٹائپ آف یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ استقامت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 پر کیا ہے کہ صبر حاصل کرنا۔ پہلی صفت کیا ہے؟ صبر۔ صبر کا لغوی معنی ہے روک دینا، اور صبر کا شرعی معنی ہے کہ بندہ اپنے نفس کو ہر اس قول و فعل، بات یا حرکت سے روک دے جو اللہ کو ناپسندیدہ ہو، مثلا مصائب کے وقت ماتم کرنے اور سینہ پیٹنے سے رک جانا، اور زبان کو ہر اس کلمے سے روک دینا جس سے اللہ کے فیصلے پر ناراضگی ظاہر ہوتی ہے۔ صبر کا اصل امتحان تب ہوتا ہے جب بندہ فکروں میں گرا ہوا ہو، یعنی ایسے تو آپ گھر میں ہو، کچھ نہیں ہو رہا ہو اور آپ صبر کیے ہو، لیکن اصل جو آزمائش کے وقت صبر ہے، اصل وہ صبر وہ ہے، یا اس پر دین کی راہ میں مشکلات پیش آئیں، یا اس کا سامنا کسی غیر متوقع یعنی اچانک کوئی چیز پیش آ گئی، ناگہانی حادثے سے ہو، کیونکہ یہی وقت ہے جب انسان کے جذبات اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور بندہ بغیر کسی غور و فکر کے صبر کا دامن
چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ممکن ہے کہ بندہ ایسے کلمات اپنی زبان سے کہہ جائے یا ایسا کوئی کام کر بیٹھے جو اسلام کے منافی ہو اور اس کی استقامت کا پیمانہ پاش پاش ہو جائے۔ چنانچہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ پہلی چیز کیا ہے کہ صفت صبر کو اپنے اخلاق میں شامل کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے صفت صبر حاصل کر لی اس نے سب سے بہتر اور وسیع خیر و بھلائی کو حاصل کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور کسی کو صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بے پایاں وسیع خیر و بھلائی نہیں ملی، یعنی نعمت صبر تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ جس سے ہم کو استقامت نصیب ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور اسی سے پناہ مانگنا۔ اس سلسلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ایک عظیم مثال لی جا سکتی ہے کہ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں بیان فرمایا، سورہ یوسف آیت نمبر 23، وراوته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حيث لك۔ اس عورت نے جس کے گھر میں وہ یوسف علیہ السلام تھے انہیں بہلا پھسلا کر اپنی طرف مائل کرنا شروع کیا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی کہ آ جاؤ۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے فوراً شیطان کے وسوسے اور بہکاوے سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کی اور کہا، معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون۔ سورہ یوسف آیت نمبر 23۔ اللہ کی پناہ، وہ تمہارا شوہر میرا مالک ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے، بے انصافی کرنے والے ظالم فلاح کامیابی نہیں پاتے۔ بس اللہ نے انہیں استقامت عطا کی اور اپنے حکم کی خلاف ورزی سے بچا لیا۔ اس لیے اگر ہماری زندگی میں بھی کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے جب ہمیں اپنی استقامت کے کمزور پڑنے کا خدشہ ہو، تب اللہ کا ذکر کرنا، اس کی پناہ مانگنا چاہیے۔ یہی شیطان کے خلاف ہمارا بہترین ہتھیار بن سکتا ہے اور یہی شیطانی وساوس کو دفع کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ تیسرا ہے استقامت حاصل کرنے کا ذریعہ اللہ سے دعا بھی کرنا استقامت کے لیے۔ اہل ایمان کی ہی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر کے اس کی مدد طلب کرتے ہیں۔ حصول استقامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ دعا سکھلائی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا، یقیناً آپ ہی بہت عطا کرنے والے۔ ابن ابی حاتم اور ابن جریر نے روایت بیان کی ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا فرماتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم و ثابت رکھیے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر درج کی گئی قرآنی دعا پر مشتمل آیت پڑھی جو ہم لوگوں نے ابھی پڑھی، ربنا لا تزغ قلوبنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت طالوت اور ان کی قوم کا واقعہ بیان فرمایا ہے جو جالوت سے لڑنے کی خاطر نکل پڑے تھے، کیونکہ جالوت نے ان کی قوم کے لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا اور ان کی کافی بڑی زمین پر غاصبانہ قبضہ کر لیا تھا۔ جالوت کی فوج بہت بڑی تھی جبکہ ایمان والے صرف چند لوگ ہی تھے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں۔ اس پر دین کی سمجھ رکھنے والے چند لوگوں نے یہ کہتے ہوئے ان کا حوصلہ بلند کیا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور کامیابی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے آتی ہے، نہ کہ بکثرت لوگوں سے یا ہتھیاروں کی بنا پر۔ اور وہ ان لوگوں سے یوں کہنے لگے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 249۔ بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پاتی ہیں۔ یعنی اس طرح اکثر ہوا کہ محض چند لوگوں ہونے کے باوجود مومنوں کی جماعت نے دشمنوں کی بڑی سے بڑی جماعت کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شکست فاش کر دی۔ یہی جالوت اور طالوت کا واقعہ، اس میں بھی تقریباً وہی تعداد تھی، 313 اور سامنے لشکر 1000 کا۔ اسی طرح بدر والے دن صحابہ کرام کی تعداد 313 اور سامنے کفار کا لشکر 1000 اور پورے ہتھیار سے لیس، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو جمے رہے ان کی فتح کرا کے ایک مثال قائم کر دی۔ جب مومنوں کی جماعت جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے میں آ کھڑی ہوئی، سارے مومن لوگ دعا کرتے ہوئے اپنے رب سے اس طرح مخاطب ہوئے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہمیں صبر دیجیے، ثابت قدم رکھیے اور قوم کفار کے خلاف ہماری مدد فرمائیے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کی۔ چوتھی چیز جو ہے قرآن کریم کی طرف رجوع کرنا۔ استقامت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟
کہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرنا، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان آیت نمبر 32 میں، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا۔ اور کافروں نے کہا کہ اس پر قرآن سارے کا سارا ایک ساتھ ہی کیوں نہیں آتا ہے، یہ کیا ہے کہ آج کچھ آیت آ رہی ہے، آج کچھ سورہ اتر رہی ہے، ایک ساتھ کیوں نہیں دے دیا جاتا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا جواب دیا، ہم نے اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل قوی رکھیں، ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھ کر سنایا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل آیت نمبر 102 میں، قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذی آمنوا وہدی وبشریٰ للمسلمین۔ کہہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے جبریل علیہ السلام حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور مسلمانوں کے لیے رہنمائی اور بشارت ہو جائے۔ استقامت دین کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اسے حفظ کرنا، اس کی آیتوں کو سمجھنا، اس پر غور و فکر اور تدبر کرنا سب سے زیادہ معاون و مفید ہے، کیونکہ قرآن مسلمانوں کی بنیادی احکامات، اسلام کی اخلاقی قدریں اور دین کی صحیح سمجھ فراہم کرتا ہے، جس کی بنا پر مسلمان حالات کو بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے اور صحیح فیصلہ اختیار کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں مومنوں سے اللہ تعالیٰ کے وعدے موجود ہیں جو مسلمان کو اپنے دین پر مطمئن اور ثابت قدم رہنے کی ترغیب دلاتے ہیں اور اس کے لیے آسانی کا باعث بنتے ہیں۔ قرآن دشمنان اسلام کے اٹھائے ہوئے شکوک و شبہات کی تردید کرتا ہے۔ مثلا جب مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنے لگے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ قسم ہے چاش کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل آیت نمبر 103 میں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ۔ ان طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے یہ مشرکین مکہ کہ ہمیں بخوبی علم ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھلاتا ہے، اس کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں اجمی ہے، اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے۔ اس آیت کا مقصد نزول کفار کو خاموش کرنا تھا، کیونکہ وہ یہ بہتان لگا رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شخص نے یہ قرآن پڑھنا سکھلایا ہے، اور ان کا اشارہ ایک اجمی غیر عرب غلام کی طرف تھا جو کہ قریش کے کسی چھوٹے قبیلے سے تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ان کی تردید کرتے ہوئے فرما رہے ہیں سورہ نحل آیت نمبر 104 105 میں، ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے انہیں اللہ کی طرف سے بھی رہنمائی نہیں ملتی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ و افطرا تو وہی باندھتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ اسی طرح پانچویں چیز ہے استقامت دین پر جمے رہنے کے لیے کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو آخرت کا گھر ہے، کاش یہ لوگ سمجھتے ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کو بکثرت یاد کیا کرو جو کہ خواہشات اور لذتوں کو مٹانے والی ہے۔ مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ موت اس کے جوتوں کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معروف ہے، اور موت اس پر کسی بھی وقت اچانک آ جائے گی، اور جب وہ آ جائے گی تب نہ تو اسے توبہ کا موقع دیا جائے گا اور نہ اس کی کوئی فریاد سنی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم بھی یہی دیتے ہیں سورہ آل عمران 102 میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہیں ہرگز موت نہ آئے سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی اس بات کا خیال رکھنا کہ تم پر موت صرف اسلام کی حالت میں واقع ہو، اور وہ اس لیے کہ بندہ قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں اس کی موت واقع ہوئے گی۔ اگر مسلمان ان چند باتوں کو ذہن نشین کر لیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں یا دین سے متنفر ہونا انہیں گوارا ہو جائے۔ ساتویں چیز ہے استقامت حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ کے وعدوں کو یاد رکھنا، کہ جو کچھ وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں
یا احادیث میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر یقین ہونا کہ ہاں اللہ تعالیٰ یہ کر سکتے ہیں، اور یاد بھی رکھنا فطرتی طور پر ضمیر قربانیاں دینے اور مشکلات کا ثابت قدمی کے ساتھ سامنا کرنے کی طرف اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک کہ اسے کسی چیز کا لالچ نہ ہو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو اکثر اللہ کے وعدے اور اجر و انعام کی یاد دلاتے رہیں۔ جب کبھی صحابہ کرام پر کوئی آزمائش آتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کرنے والی آیات نازل کرتے تھے جن میں جنت کی خوشخبری ہوتی ہے، اور یہی معمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا کہ وہ پریشان حال صحابہ کرام کو جنت کی بشارتیں دے کر مطمئن کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار اور ام عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس سے گزرے جبکہ مشرکین مکہ انہیں محض اللہ کے دین کی خاطر اذیت پہنچا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل یاسر صبر کرو کیونکہ تمہاری منزل جنت ہے۔ اس کے علاوہ ان آیات اور احادیث کا مطالعہ بھی ضروری ہے جن میں اللہ کے دین سے پھر جانے پر سخت وعیدیں اور عذابوں کا تذکرہ موجود ہے۔ اس سے ہمارے قلوب میں اللہ تعالیٰ کا رعب اور خوف پیدا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ جب ہم دنیاوی مشکلات کا قیامت کے دن ہولناک عذاب سے مقابلہ کریں گے تو ہمیں دنیاوی مشکلات کا جھیلنا آسان اور معمولی نظر آئے گا بالمقابل قیامت کے دردناک عذاب کے۔ ساتویں چیز ہے استقامت حاصل کرنے کے لیے صحبت صالح اور طلب نصیحت، یعنی اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا اور نصیحت کی طلب رکھنا کہ کہاں سے مجھے کوئی اچھی بات سننے مل جائے، کہاں سے کوئی مجھے اچھی بات پڑھنے مل جائے تاکہ میں اس پر کیا کروں، استقامت رکھوں۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بھلائی کے راستے پر گامزن کرنے کی چابیاں اور بدی کا راستہ بند کرنے والے ہیں، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو برائی کے راستے پر گامزن کرنے کی چابیاں اور وہ نیکی کے راستے کو بند کرنے والے ہیں۔ اسلامی تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالی جائے تو یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ جب کبھی مسلمانوں پر آزمائش کا وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مطمئن اور ان کی مدد چند ایسے صالح افراد کے ذریعے کی جو لوگوں کے سامنے اللہ اور اس کی شان و رفعت کا تذکرہ کرتے ہوئے مومنوں کو اللہ کی رحمت اور انعامات یاد دلاتے اور انہیں دین کی راہ میں آنے والی مشکلات پر صبر کرنے کی تلقین کرتے۔ چنانچہ علامہ ابن قیم دور فتن میں اپنے استاد شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کا کردار بیان کرتے ہیں، جب ہمارا خوف بڑھ جاتا اور ہم برے انجام کا خیال کرتے اور ہمارے لیے حالات بہت بگڑ جاتے تو ہم ان کے پاس چلے جاتے، ہم صرف ان کا دیدار ہی کرتے اور صرف ان کی حوصلہ مندانہ باتیں سنتے تو ہمارے تمام خوف و خطر رفع ہو جاتے اور ان کی بجائے اطمینان، تقویت، اعتماد اور سکون حاصل ہو جاتا۔ ہم ایسی ہی ایک اور مثال امام احمد بن حنبل کی زندگی میں دیکھتے ہیں جنہیں آزمائش کی بھٹی میں وہ تپایا گیا اور وہ کندن کی مانند کھڑے ثابت ہوئے۔ استاد امام بخاری امام علی ابن مدینی نے ان کے متعلق یہ الفاظ کہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فتنہ ارتداد کے وقت حضرت ابو بکر صدیق کے ذریعے اور آزمائش کے وقت حضرت امام احمد بن حنبل کے ذریعے اپنے دین کی مدد فرمائی۔ اس عظیم آزمائش میں جن امور نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلے کو تقویت دی، انہیں ایمان پر ثابت قدم رہنے کی ترغیب دی، ان میں صالح افراد کی واضح نصیحت بھی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں اس وقت میں نے ایک بدو آدمی کے الفاظ سے زیادہ قوی کوئی بات نہیں سنی جو کہ اس نے مجھ سے رحبت توق انعامی ایک مقام کے پاس کہی تھی۔ اس بدو شخص نے کہا اے احمد، اگر وہ تمہیں سچ کہنے پر قتل بھی کر دے تو تم درجہ شہادت پاؤ گے، اور اگر تم زندہ بچ جاؤ گے تو تمہاری تعریف ہوگی۔ یہ سننے کے بعد میرا دل مضبوط ہو گیا۔ تاریخ اسلام کی کتاب البدایہ و نہایہ ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ایک بدو نے حضرت امام احمد بن حنبل سے کہا میری بات غور سے سنو، تم لوگوں کے نمائندے ہو، ان کے لیے بری خبر نہ بنو۔ آج تم لوگوں کے لیڈر ہو، لہٰذا وہ کام ہرگز نہ کرنا جس کا یہ اہل اقتدار تمہیں حکم دے رہے ہیں، ورنہ تم ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ آخرت کے دن اٹھاؤ گے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو اس مصیبت کو صبر کے ساتھ برداشت کرو، کیونکہ تمہارے اور جنت کے درمیان جو چیز کھڑی ہے وہ صرف تمہارا قتل کیا جانا ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں اس اعرابی کے ان کلمات نے مجھے اتنی تقویت بخشی کہ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں ان کے حکم کی تعمیل ہرگز نہیں کروں گا۔ اسی طرح 8واں حصول کیا ہے استقامت دین کا، کہ کثرت سے نیک عمل کرنا۔
جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 66 سے 68 تک فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ مُسْتَقِيمًا. یعنی اور اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر اور بہت زیادہ مضبوطی والا ہے. تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں گے اور یقیناً انہیں راہ راست دکھلائیں گے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ثابت قدمی کا نسخہ یہ بتلایا ہے کہ ہم ان اعمال کو ہمیشہ سر انجام دیتے رہیں جن کا ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے. اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر اپنی تفسیر القرآن العظیم میں معروف مفسر امام قتادہ کا قول نقل کرتے ہیں. انہوں نے اس آیت کے متعلق فرمایا جہاں تک دنیاوی زندگی کا تعلق ہے اللہ انہیں نیک اعمال صالح کرتے رہنے میں استقامت دیں گے اور آخرت یعنی قبر میں اللہ انہیں قبر میں ثابت قدم رہنے میں مدد کریں گے. یہی وجہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہمیشہ نیک اعمال میں مشغول رہا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ وہ اعمال محبوب ہیں جنہیں بندہ ہمیشہ کیے جاتا ہے چاہے وہ اعمال معمولی ہی کیوں نہ ہو. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ہمیشہ 12 رکعت نماز یعنی سنن رواتب یا سنت موقدہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ادا کیا کرتے تھے اس کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے. تو یہ 12 رکعتیں روز پڑھنا کیا ہے؟ روزانہ ایک جنت میں گھر. ایک اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے جو عبادات بجا لاتا ہے ان میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے اور میرا بندہ نفلی عبادات سے بھی میرے قریب ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اگر ہم عام حالات میں نیک اعمال کی ادائیگی میں سستی برتنے لگیں تو پھر ہم سے یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ ہم فتنے کے دور میں یا مصائب و مشکلات میں استقامت کے ساتھ دین پر ڈٹے رہیں گے. اس کے برعکس اگر ہم نے اپنے قیمتی اوقات کو اللہ کی عبادات اور نیک اعمال میں صرف نہیں کیا تو یقیناً ہم معصیتوں اور گناہوں میں گھرے رہ جائیں گے اور اللہ کی نافرمانی ایمان کی تخفیف یعنی گھٹنے کا سب سے بڑا سبب ہے. نواں جو حصول ہے استقامت حاصل کرنے کا وہ صحیح راہ اختیار کرنے میں جدوجہد کرنا اور اس کی حقانیت پر اعتماد کرنا. بندے کو اپنے راستے کی حقانیت کا جتنا زیادہ یقین و اعتماد ہوگا اتنی ہی مضبوطی کے ساتھ وہ اپنے راستے پر قائم و دائم رہے گا. یعنی آپ جو بھی کر رہے ہیں اس پہ یقین ہو کہ ہم صحیح کر رہے ہیں لیکن اس کی شرط کیا ہے کہ واقعی میں وہ صحیح ہے. اس کی بہترین مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے ان جادوگروں کی ہے جنہیں فرعون نے حضرت موسیٰ سے مقابلہ کے لیے اپنے دربار میں اکٹھا کیا تھا. چنانچہ قرآن کریم میں سورہ اعراف آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آئے تو ہمیں کوئی بڑا قلعہ ملے گا. فرعون نے ان کی درخواست قبول کر لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکست پر بڑے انعام اور اپنے دربار میں عہدے کا بھی وعدہ کیا. پھر موسیٰ علیہ السلام سے ان جادوگروں کا مقابلہ شروع ہوا جس کا تذکرہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ کیا. سورہ طٰہٰ، سورہ اعراف. کہنے لگے اے موسیٰ یا تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائے. انہوں نے جواب دیا کہ نہیں تم ہی پہلے ڈالو. اب تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں. بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا. ہم نے فرمایا کچھ خوف نہ کرو یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو عصا ہے اسے ڈال دے کہ ان کی تمام کاریگری وہ نگل جائے گا. انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہے اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی اور ان کا اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینکنا ہی تھا کہ وہ ایک بڑا اژدہا بن کر دوسری تمام رسیوں اور لاٹھیوں کو نگلنے لگا جو جادو کے سبب سانپوں کا ڈھیر نظر آ رہے تھے. جادوگروں نے جب حضرت موسیٰ کا یہ معجزہ دیکھا تو دنگ رہ گئے. وہ جادو کی حقیقت کو پہچانتے تھے کہ ان کا جادو تو محض آنکھوں کا دھوکہ ہے. پھر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ. سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے کہ ہم تو
ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ اسی حالت میں اللہ نے انہیں جنت میں ان کے مقام کا نظارہ کروایا۔ جب فرعون نے دیکھا کہ جن لوگوں نے اس نے مدد مانگی تھی وہ سب کے سب ایمان لے آئے، اس کی سب لوگوں کے سامنے شکست ہو گئی، تو اس پر غصہ طاری ہو گیا اور انہیں دھمکانے لگا کہ فرعون کہنے لگا کہ کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے؟ یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تم سب کو جادو سکھلایا ہے۔ سن لو، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کر تم سب کو کھجور کے تنوں میں سولی پر لٹکوا دوں گا، اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے کہ ہم میں سے کس کی سزا زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ مگر فرعون کی ان دھمکیوں کا ان جادوگروں پر جو اللہ پر پکا ایمان لے آئے تھے کوئی اثر نہیں ہوا، اور وہ جمے رہے اپنے ایمان پر۔ وہ لوگ جو چند لمحات پہلے فرعون سے زیادہ سکوں اور انعامات کی بھیک مانگ رہے تھے، اپنے ایمان اور اس کی حقانیت کے یقین کی بنا پر اتنے نڈر ہو گئے کہ فرعون کو پلٹ کر جواب دینے لگے۔ چنانچہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے مکالمے ذکر کیا، انہوں نے جواب دیا کہ یہ ناممکن ہے کہ ہم تجھے ان دلیلوں پر ترجیح دے جو ہمارے سامنے آ چکی، اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا، اب تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر، تو جو کچھ بھی حکم چلائے گا وہ اسی زندگی میں ہی ہے نا۔ ہم اس امید سے اپنے رب پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دیں گے، اور خاص کر جادوگری کا گناہ جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا ہے، اللہ ہی بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ ان جادوگروں کے بارے میں حضرت ابن عباس اور حضرت عبید بن عبید نے فرمایا کہ صبح وہ جادوگر بن کر اٹھے اور دن کے ختم ہونے پر وہ شہدا بن گئے، یعنی صبح جادوگر تھے اور شام کو شہیدوں میں شریک ہو گئے۔ 10ویں چیز جو ہے استقامت دین پر جمے رہنے کے لیے انبیاء کے واقعات کو پڑھتے رہنا اور انہی جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ ہود آیت نمبر 12 میں فرماتے ہیں کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا ہے جو کہ مومنوں کے لیے نصیحت اور واعظ ہے۔ امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں اگلی امتوں کا اپنے نبیوں کو جھٹلانا، نبیوں کا ان کی ایذاؤں پر صبر کرنا، بالآخر مومنوں کا فتح و نصرت پانا، اور کافروں پر اللہ کے عذابوں کا آنا، کافروں کا ذلیل و برباد ہونا، نبیوں، رسولوں اور مومنوں کا نجات پانا، یہ سب واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے جا رہے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ہم مزید مضبوط کر دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل سکون و اطمینان حاصل ہو جائے۔ اس صورت میں بھی حق تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح ہو چکا، یا یہ کہ اس دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچے واقعات بیان ہو چکے، اور یہ کفار کے لیے عبرت ہے اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے تاکہ وہ اس سے نفع حاصل کریں۔ 11ویں جو حصول ہے استقامت کا وہ کیا ہے کہ بتدریج اور مستقل دین کا علم اور دینی تربیت حاصل کرتے رہنا، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ زمر آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ بتلاؤ تو بھلا علم والے اور بے علم کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہے۔ علم حاصل کرنا، دین کو سمجھنا اور بتدریج قدم بقدم دینی تربیت حاصل کرنا، یہ سب حصول استقامت کے بنیادی اسباب ہیں۔ دین کا علم صحیح اور غلط کی تفریق کر دیتا ہے، مجرموں کے طریقے بے نقاب کر دیتا ہے، مومنوں کے طریقے کی نشاندہی کرتا ہے، قلوب میں اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے، اس کے عذاب کا خوف دلاتا ہے، اور بندے کو پے در پے اسلام سے، ایمان سے اور پھر احسان کے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کے برعکس وہ شخص جو اپنے دین کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، وہ دین پر قائم کیسے رہے گا جبکہ وہ اپنے دین کو پہچانتا ہی نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں دین کا علم اور سمجھ پیدا کرنے کے لیے بڑی محنت کی، بہت جدوجہد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ابتدائی دور میں بھی جب سارا مکہ اسلام کا مخالف تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی دینی تربیت کے لیے دارالارقم، اسلام کی پہلی درسگاہ کا انتخاب کیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دین کا علم سکھلاتے اور ان کی روحانی تربیت کیا کرتے تھے۔ اسی دینی تربیت کا نتیجہ کہ صحابہ کرام دین پر وہ پختہ استقامت حاصل ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے دین کی خاطر اپنا مال، عیال اور جان تک قربان کرنا گوارا کر لیا، مگر اللہ کے دین سے ہٹ جانا انہیں پسند نہیں آئے۔ وہ ہمارے لیے استقامت کی سب سے بہترین مثال ہے۔ جیسے کہ چند مثالیں دیکھتے ہیں۔ حضرت خباب بن ارت، یہ غلام تھے
ان کا آقا مالک آگ میں سرخ کی ہوئی لوہے کی سلاخیں حضرت خباب کی پیٹھ پر رکھ دیا کرتا تھا، اور انہیں تب تک نہیں ہٹایا جاتا تھا جب تک کہ حضرت خباب کی پیٹھ کی چربی پگھل کر خود اس کو ٹھنڈا نہیں کر دیتی تھی۔ اسی طرح حضرت بلال بن رباح کے آقا امیہ بن خلف کو جب حضرت بلال کے اسلام قبول کرنے کا علم ہوا تو اس نے حضرت بلال کو شدید اذیتیں پہنچائی۔ کبھی ان کی گردن میں رسی ڈال کر محلے کے لڑکوں کے ہاتھ میں تما دیتا، جو حضرت بلال کو رسی کے بل مکہ مکرمہ کی گلیوں میں کھینچتے چلے جاتے، یہاں تک کہ مکہ کی پہاڑیوں سے بھی گزر جاتے۔ بعض اوقات حضرت بلال کو باندھ کر انہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا اور ان کے سینے پر بھاری پتھروں کی چٹانیں رکھ دی جاتی۔ اسی طرح عورتوں میں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ایک بڑی عورت تھی، جو جوان بیٹی بوڑھی عورت تھی، جوان بیٹی کی ماں، اور پورا کپڑا ان کا اتار کے ان کو برہنہ کر دیا گیا، بالکل برہنہ، خاوند بھی برہنہ اور بیٹا بھی، تینوں کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور انہیں تپتے ہوئے ریگزار پر لٹا دیا گیا اور کہا گیا کہ واپس اپنے پرانے دین میں پلٹ آؤ۔ کہا اگر آج کی ریت کا عذاب آخرت کے عذاب سے بچا لے تو سودا مہنگا نہیں ہے، یعنی بجائے پلٹ جانے کے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آج کی یہ ریت اس عذاب سے بچانے کا سبب بن جائے گی تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ پھر اس بوڑھی خاتون کو 2 اونٹوں کی رانوں سے باندھ دیا گیا، ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ اور دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ، ایک کا رخ مشرق کی طرف دوسرے کا مغرب کی طرف۔ ابو جہل نیزہ اٹھائے ہوئے آیا، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جانتی ہو تیرا انجام کیا ہونے والا ہے؟ کہا ابو جہل میرا انجام نہ پوچھو، اپنے انجام کی فکر کرو کہ اس کے بدلے میں قیامت کو تیرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ میرا انجام کیا پوچھتے ہو؟ یہ چند لمحوں کی زندگی تو گزر جائے گی، اس انجام کا کیا پوچھتے ہو؟ اس انجام کی سوچو جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو کیسے تھے یہ لوگ کہ جن کے اندر اتنا پاور تھا استقامت کا۔ آج ہم پر تو یہ ساری تکلیفیں پریشانیاں آئی نہیں نا، دین آج تو دین ہم کو جھولی میں جیسے لا کر ڈال دیا گیا کہ بس اس کو فالو کرو، وہ ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ ایک دن پہلے کی بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تپتی ہوئی ریت پر ننگے تڑپتے ہوئے دیکھا اور کہا اے آل یاسر صبر کرو کیونکہ تمہاری منزل جنت ہے۔ ظالم نے نیزہ اٹھایا اور اس کی شرمگاہ میں مارا، ایک چیخ نکلی اور گردن ڈھلک گئی۔ کہا اللہ تو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ استقامت اس کا نام ہے۔ اللہ آخری وقت شکوے کی کوئی بات مجھ سے نہ نکل جائے، اے اللہ آخری وقت میں حفاظت کرنا۔ پھر نیزہ مارا، پھر نیزہ مارا، جسم کٹ گیا۔ پھر غلاموں کو حکم دیا کہ اونٹوں کو کھینچو۔ دونوں اونٹ کھینچتے ہوئے چلے گئے، لاش 2 ٹکڑے ہو کر گر پڑی اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ اتنی تکلیف سے مارا مگر لبوں سے مسکراہٹ نہیں چھین سکے۔ سب حیران ہیں، اتنی تکلیف کے بعد بھی مسکرا رہی ہے۔ انہیں کیا پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے سورہ سجدہ میں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی تعلیم نہ دی ہوتی اور نفس پر قابو کرنا نہ سکھلایا ہوتا، یا شیطان کے وساوس کا مقابلہ کرنے کا ہنر انہیں نہیں بتایا ہوتا، تو کیا یہ ممکن تھا کہ اتنی تکالیف برداشت کرنے کے باوجود اپنے دین پر اس قدر ثابت قدم رہتے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بتدریج اور مستقل طور پر دین کا علم اور تربیت حاصل کر لیں، قبل اس کے کہ کوئی فتنہ ہمیں آ گھیرے اور ہمیں کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ 12واں جو چیز ہے صفات اسلام استقامت حاصل کرنے کی، وہ ہے دشمنان اسلام کی سازشوں کی خبر رکھنا۔ سورہ انعام آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ اسی طرح ہم آیات کی تفصیل کرتے رہتے تاکہ مجرمین کا طریقہ ظاہر ہو جائے۔ دشمنان اسلام ہر وقت اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں رہتے ہیں اور اس سازش میں مصروف رہتے ہیں کہ مسلمان کو کیسے ان کے دین سے دور کیا جائے۔ یہ اس لیے کہ جب تک مسلمان اپنے دین سے آشنا رہے گا اور دین کے ذریعے اپنے رب سے تعلق بنائے رکھے گا، تب تک دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس مقصد کے لیے دشمنان اسلام نے کئی منصوبے آزمائے۔ اسلامی تعلیمات کا غلط تصور لوگوں میں عام کر کے لوگوں کو اسلام سے نفرت ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ کبھی اسلام پر عورتوں کی حق تلفی اور ان پر ظلم کرنے والا دین ہونے کا الزام لگایا، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمتیں باندھی گئی، تو کبھی اسلامی تاریخ کی غلط بیانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالا گیا۔
کبھی اسلام کے ان مسائل پر کلام کیا گیا جن میں مسلمانوں کو زیادہ بحث و مباحثے سے منع فرمایا گیا. مثلا کبھی اللہ کے اسماء و صفات پر سوالات اٹھائے اور کبھی تقدیر پر شکوک و شبہات کی بوچھاڑ کر دی. دشمنان اسلام کی انہی گھاناؤنی حرکتوں اور اس پر مستضاد مسلمانوں کی اپنی دین سے جہالت اور دشمنان اسلام کی سازشوں سے بے خبری ہی کا نتیجہ ہے کہ آج لوگوں میں اسلام کے متعلق غلط فہمیاں موجود ہیں. اس لیے مسلمان کو اچھی اور بھلی باتوں کے ساتھ ساتھ برائی اور دشمنان اسلام کی شر پسندانہ سازشوں کا بھی علم ہونا چاہیے، اور دشمنان اسلام کے پیدا کیے ہوئے شکوک و شبہات کے ازالے کے لیے علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ مسلمان اپنے دین کی خلاف کی جانے والی سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں اور یہ شیطانی سازشیں اسے بے خبر اور بلا کسی تیاری کے پانے پر گمراہ نہ کر سکیں. اس ضمن میں حضرت حذیفہ بن یمان کا وہ قول بڑا ہی مناسب ہے جس میں وہ کہتے ہیں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر و بھلائی کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے اور میں شر و برائی کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا، اور یہ اس خدشے کی بنا پر کہ میں کہیں اس میں پھنس نہ جاؤں. یعنی لوگ پوچھتے تھے کہ ہم کیا خیر کا کام کریں، اور میں سوال کرتا تھا حذیفہ بن یمان کہ کیا چیز گناہ کا کام ہے، کیا اللہ کی ناراضگی کا کام ہے، کیا ایسا وہ ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے خلاف ہے. تو یہ اس چیز کا میں سوال کرتا تھا تاکہ میں اس سے بچ جاؤں. 13ویں چیز جو ہے اسلام کے روشن مستقبل کا پختہ یقین ہونا، یعنی فیوچر میں اسلام غالب رہے گا اس کا یقین رکھنا. جیسے کہ سورہ صف آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے دیگر تمام مذاہب پر غالب کر دے اگرچہ مشرکین ناخوش ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اور احادیث نبویہ کے ذخیرے میں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں کے سامنے اسلام کے روشن مستقبل کی خوشخبری دی ہے. ہمیں ان آیات و احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے اور نوجوان نسل پر بھی انہیں کھول کر بیان کرنے کی ضرورت ہے، خصوصاً آج کے دور میں جبکہ مسلمانوں پر ظلم بڑھتا جا رہا ہے اور ہماری فتح و کامیابی میں تاخیر واقع ہو گئی ہے، تاکہ نا امیدی اور عدم یقین کی وجہ سے ہم کہیں ہدایت پالینے کے بعد پھر گمراہی کی دلدل میں نہ پھنس جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین علیہم اجمعین کو مطمئن کرنا چاہتے تو انہیں خوشخبری سناتے اور حوصلہ دلاتے کہ آنے والے دن اسلام کے ہیں. امام بخاری حضرت خباب بن ارد سے مروی ایک حدیث بیان کرتے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ امر یعنی اسلام ضرور کمال کو پہنچے گا اور ایک زمانہ آئے گا کہ راستوں کے پرامن ہونے کی وجہ سے ایک سوار صنع سے حضرت موت تک سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا، صرف بھیڑیے کا خوف ہوگا کہ کہیں اس کی بکریوں کو نہ کھا جائے، لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو. استقامت فتح و نصرت کی کنجی کیا ہے، یعنی کیسے اس کو ہم اس کی چابی کیا ہے. سورہ ہود آیت نمبر 112 میں فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر. بس آپ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں خبردار تم حد سے نہ بڑھنا، اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہے ہیں. امام ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو سیدھی راہ پر دوام ہمیشگی اور استقامت و ثابت قدمی کا حکم دے رہے ہیں، کیونکہ دشمن کا مقابلہ کرنے اور اس پر کامیابی حاصل کرنے میں یہی سب سے بڑی معاون چیز ہے. اسی طرح بعض فتنے اور ضرورت استقامت، اس میں نمبر 1 پر ہے مال کا فتنہ. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. بات یہ ہے کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہی کامیاب اور بامراد ہے. ایک دوسری جگہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال دیں گے تو ہم ضرور صدقہ خیرات کریں گے اور ضرور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے انہیں نوازا تو یہ اس میں بخیلی کرنے لگے اور ٹال مٹول کر کے منہ موڑ لیا. پھر اسی طرح استقامت میں بعض رکاوٹ آئے گی بیوی اور بچوں کی طرف سے آزمائش، جیسے سورہ تغابن آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم.
اے ایمان والو تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، یعنی تمہیں اللہ کی فرما برداری سے روکتے ہیں پر ان سے ہوشیار رہنا۔ مثلا ابو یعلی میں حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا دل کا پھل ہوتا ہے اور یہی بزدلی، بخل اور غم و حزن کا باعث بھی بنتا ہے۔ یعنی بچے جیسے دل کی کا وہ ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور وہ ہے ویسے ہی کیا ہے، ان کی وجہ سے بعض دفعہ انسان بزدلی، بخل اور غم و حزن کا باعث بھی بنتا ہے۔ تیسری چیز جو رکاوٹ ہے، اقتدار اور عہدے کا فتنہ، یعنی پوسٹ حاصل کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کہف آیت نمبر 28 میں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھا کریں جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے رضامندی کے ارادے رکھتے ہوئے، خبردار آپ کی نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں کہ دنیاوی زندگی کے پیچھے لگ جائیں۔ دیکھنا اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے بڑا ہوا ہے۔ پھر اسی طرح کبھی ایسا ہوگا کہ آزمائش کے طور پر سخت اذیتیں یا ظلم تشدد برداشت کرنا پڑے گا، لیکن یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ اس پر بھی کیا ہے، ڈٹے رہنا ہے، اپنے دین پر جمے رہنا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی ایک چادر بردہ پر ٹیک لگائے کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مدد کیوں نہیں طلب کرتے، ہمارے لیے اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے، ہم کافروں کی ایذائیوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان لانے کی سزا میں تم سے پہلے امتوں کے لوگوں سے کسی کے لیے گڑھا کھودا جاتا اور اسے اس میں ڈال دیا جاتا، پھر اس کے سر پر آری رکھ کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتا۔ ان میں سے کسی کے گوشت میں لوہے کے کنگے دھسا کر ان کی ہڈیوں اور پٹھوں تک پھیرے جاتے اور گوشت کو تار تار کر کے جس میں سے الگ کر دیا جاتا تھا، پھر بھی وہ اپنے ایمان کو چھوڑنے والے نہیں تھے۔ پانچویں جو چیز ہے آزمائش میں وہ ہے دجال کا فتنہ۔ صحیح ابن خزیمہ، سنن ابن ماجہ، مستدرک حاکم اور احادیث مختار الدیہ مقتضی کی ایک طویل حدیث میں حضرت ابو امامہ بحالی سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب سے اولاد آدم کو پیدا فرمایا ہے، روئے زمین پر فتنہ دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں اٹھا، اور اللہ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا کہ جس نے اپنی امت کو اس فتنے سے خبردار نہ کیا ہو۔ آگے چل کر اسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا، میں تمہیں اس دجال کے وہ وصف بتاؤں گا جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائے۔ اسی طرح کبھی ایسا ہوگا کہ کسی دشمن سے مقابلہ کرنے پر آنا ہوگا، تو اس میں بھی استقامت کیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں دشمن سے لڑائی بھڑائی کی تمنا مت کیا کرو، یعنی زبردستی جا کر کسی کو چیلنج نہیں کیا چلو تم ایمان لاؤ نہیں تو تم سے جنگ کریں گے اور لڑیں گے، یہ نہیں ہے، بلکہ کیا کرو کہ تمنا مت کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت و سلامتی مانگو کہ اللہ کبھی ایسی نوبت نہ آئے، لیکن جب جنگ چھڑ جائے تو پھر صبر و ہمت سے رہو اور ثابت قدمی سے ڈٹ کر مقابلہ کرو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ ساتویں چیز ہے رکاوٹ اہل سنت کے صحیح منہج سے وابستگی اور اس کی پیروی اور حمایت میں استقامت۔ سنن ابن ماجہ، مسند احمد اور مستدرک حاکم میں حضرت ارباز بن ساریہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میں تمہیں واضح حجت و دلیل پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے اور اس سے پھسلنے والا ہلاکت پانے والا ہے۔ جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، تم میری معرفت و ثابت سنت اور میری ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے پر قائم رہنا، اسے دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اسی طرح استقامت موت کے دروازے تک، جیسے سورہ ملک میں آیت نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائیں گے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے اور وہ غالب اور بخشنے والے ہیں۔ تو یہاں جو بتایا گیا موت کا وقت سب سے زیادہ نازک اور استقامت طلب ہوتا ہے، اس وقت اللہ صرف ان اہل ایمان کو ثابت قدم رہنے میں مدد دیتے ہیں
جنہوں نے اپنی زندگی میں صراط مستقیم پر گامزن رہنے میں جدوجہد کی ہو. یہی وہ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ اپنی رحمت کے فرشتے بھیجتے ہیں، جو موت کے وقت بندے کو جنت کی بشارت سنا کر اسے استقامت دین پر قائم رکھتے ہیں. جیسے کہ کئی دفعہ یہ آیت پڑھ چکے اور آپ لوگوں نے یاد بھی کیا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. صحیح مسلم، سنن اربع اور مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ، ابو سعید خدری اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، ارشاد نبوی ہے کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے قریب المرگ لوگوں کو کلمہ توحید پڑھنے کی تلقین و ترغیب دیں. جبکہ صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، روایت میں ان مذکورہ الفاظ کے بعد ارشاد نبوی ہے کہ جس کی زبان سے نکلنے والا آخری کلام یہ کلمہ توحید ہوگا، آخر کلام من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو وہ کسی نہ کسی دن جنت میں ضرور داخل ہوگا، چاہے اس سے پہلے اسے کیا کیا سزائیں کیوں نہ بھگتنی پڑے. جیسے کہ ہم لوگوں نے سورہ بروج میں اصحاب الاخدود کا واقعہ پڑھا ہے تفصیل سے. آج بھی ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو استقامت نصیب کی اور ایک لڑکے کو ہدایت دی کہ کس طرح سے وہ لڑکا پوری قوم کو ہدایت کی طرف لانے کا سبب بنا. صحیح مسلم، ترمذی، نسائی اور مسند احمد میں حضرت صہیب رومی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک جادوگر تھا. جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو بادشاہ سے کہنے لگا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے پاس کوئی لڑکا بھیج دیجیے، میں اسے جادو سکھاؤں. بادشاہ نے اس کے پاس ایک لڑکا بھیجا، وہ اسے جادو سکھلاتا تھا. اس لڑکے کی آمد و رفت کی راہ میں ایک راہب، نصرانی، درویش یعنی پادری تاریک دنیا رہتا تھا. وہ لڑکا اس کے پاس بیٹھ جاتا اور اس کا کلام سنتا، اسے بہت اچھا معلوم ہوتا. جب جادوگر کے پاس جاتا تو راہب کی طرف سے ہو کر نکلتا اور اس کے پاس بیٹھتا، پھر جب جادوگر کے پاس جاتا تو وہ اسے مارتا. آخر لڑکے نے جادو کے مارنے کا راہب سے گلہ کیا. راہب نے کہا جب تو جادوگر سے ڈرے تو یہ کہہ دیا کر کہ میرے گھر والوں نے مجھے روک رکھا تھا، اور جب تو اپنے گھر والوں سے ڈرے تو یہ کہہ دیا کر کہ جادوگر نے مجھے روک رکھا تھا. کچھ وقت کے لیے وہ لڑکا اسی حالت میں رہا کہ ایک دن ایک بڑے قد کے جانور اژدہے کے پاس سے گزرا جس نے لوگوں کی آمد و رفت کا راستہ روک رکھا تھا. لڑکے نے کہا کہ آج میں پتہ کرتا ہوں کہ جادوگر افضل ہے یا راہب. اس نے ایک پتھر لیا اور کہا الہی اگر جادوگر کے طریقے سے راہب کا طریقہ تجھے پسند ہو تو اس جانور کو قتل کر دے تاکہ لوگ چلیں پھریں. پتھر مارنے سے وہ جانور مر گیا. پھر وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اسے یہ حال کہہ سنایا. اس نے کہا بیٹا تو مجھ سے بھی آگے بڑھ گیا، تیرا درجہ بہت اونچا جا پہنچا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، اور تو عنقریب آزمایا جائے گا. پھر اگر تو آزمایا جائے تو میرا نام مت لینا. اس لڑکے کا یہ حال تھا کہ اندھے اور کوڑی کو اللہ کے حکم سے اچھا کر دیتا اور ہر قسم کی بیماری کا علاج کرتا. اس کا یہ حال تھا کہ بادشاہ کے ایک مصاحب نے سنا جو اندھا ہو چکا تھا، وہ بہت سے تحفے لے کر لڑنے کے لیے اس کے پاس آیا اور کہنے لگا یہ سب میرا مال تیرا مال ہے، اگر تو مجھے بینا کر دے تو یہ سب مال تیرا ہے. لڑکے نے کہا میں کسی کو اچھا نہیں کر سکتا، اچھا کرنا تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے تو میں اس سے دعا کروں گا اور وہ تجھے اچھا کر دیں گے. وہ مصائب اللہ پر ایمان لے آیا، اللہ نے اسے بینا کر دیا. وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس کے پاس اسی طرح بیٹھا جیسا کہ بیٹھا کرتا تھا. بادشاہ نے کہا تیری آنکھیں کس نے روشن کی؟ مصاحب نے کہا میرے مالک نے. بادشاہ نے کہا میرے سوا تیرا مالک کون ہے؟ مصاحب نے کہا میرا اور تیرا دونوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. بادشاہ نے اسے پکڑا اور مارنا شروع کر دیا اور مارتا رہا یہاں تک کہ اس نے لڑکے کا نام لے لیا. وہ لڑکا بلایا گیا. بادشاہ نے اس سے کہا اے بیٹا تو جا، میں اس درجے پر پہنچا ہوا ہوں کہ کندھے اور کوڑی کو تندرست کر دیتا ہے اور بڑے بڑے کام کرتا ہے. وہ لڑکا کہنے لگا میں تو کسی کو اچھا نہیں کر سکتا، اللہ اچھا کرنے والے ہیں. بادشاہ نے اس کو پکڑا اور مار دیتے رہے یہاں تک کہ اس نے راہب کا نام بتلا دیا. وہ راہب پکڑا ہوا آیا اور اسے کہا گیا اپنے دین سے پھر جاؤ ورنہ وہ مارا جائے گا. بادشاہ نے ایک آرا منگوایا اور راہب کے سر پر رکھا اور اسے چیر ڈالا یہاں تک کہ 2 ٹکڑے ہو کر گرا. پھر وہ مصاحب بلایا گیا، اسے کہا تو اپنے دین سے پھر جا. وہ بھی نہیں مانا. اس کے سر پر بھی آرا رکھا گیا، اسے بھی چیر ڈالا یہاں تک کہ 2 ٹکڑے ہو کر گرا. پھر وہ لڑکا بلایا گیا، اس سے کہا اپنے دین سے پلٹ جا. وہ بھی نہیں مانا. بادشاہ نے اس کو اپنے چند مصائبوں کے حوالے کیا اور کہا اسے فلاں پہاڑی کی چوٹی پر لے جا کر اوپر سے جب تم چوٹی پر پہنچو تو اس لڑکے سے پوچھو، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو خیر، نہیں تو اسے دھکیل کر پہاڑ سے لڑکا دینا.
وہ اسے لے گئے اور یہاں پہاڑ پر چڑھے. لڑکے نے دعا کی, الہی تو جس طرح سے چاہے مجھے ان کے شر سے بچا. اللہم اکفینیہم بما شئت. پہاڑ ہلا اور وہ لوگ گر پڑے. وہ لڑکا بادشاہ کے پاس چلا آیا. بادشاہ نے پوچھا تیرے ساتھی کدھر گئے؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے ان کے شر سے بچا لیا. بادشاہ نے اسے پھر اپنی چند مصائبوں کے حوالے کیا اور کہا اسے لے جاؤ اور ایک ناؤ کشتی پر چڑھا کر دریا کے اندر لے جاؤ. اگر اپنے دین سے یہ پھر جائے تو خیر, ورنہ اسے دریا میں دھکیل دینا. یہ وہ لوگ اس کو لے گئے. لڑکے نے کہا الہی تو مجھے جس طرح چاہے ان کے شر سے بچا دے. اللہ مکفینیہم بما شئت. وہ ناؤ اندھی ہو گئی, ناؤ اوندھی ہو گئی اور لڑکے کے سب ساتھی ڈوب گئے اور لڑکا زندہ بچ کر بادشاہ کے پاس آ گیا. بادشاہ نے اسے پوچھا تیرے ساتھی کہاں ہیں؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے ان سے مجھے بچا لیا. پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا تب تک تو مجھے نہیں مار سکے گا جب تک کہ میں بتلاؤں تو جو میں بتاؤں وہ تو نہ کرے. بادشاہ نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا تو سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر اور ایک لکڑی پر مجھے موصولی چڑھا دے. پھر میرے ترکش سے ایک تیر لے اور کمان کے اندر رکھ. پھر یہ کہہ کہ مارتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے, یعنی بسم کا رب حاضل غلام. پھر تیر مار اگر تو ایسا کرے گا تو مجھے قتل کر دے گا. بادشاہ نے سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا اور اس لڑکے کو ایک لکڑی پر سولی چڑھایا. پھر اس کے ترکش سے ایک تیر لیا اور تیر کو کمان کے اندر رکھ کر کہا مارتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے. اور پھر تیر مارا. وہ لڑکے کی کنپٹی پر لگا. اس نے اپنا ہاتھ تیر لگنے کے مقام پر رکھا اور مر گیا. وہاں موجود سب لوگوں نے یہ حال دیکھ کر کہا کہ ہم بھی اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے. کسی نے بادشاہ سے کہا جس سے تو ڈرتا تھا اللہ کی قسم وہی ہوا, یعنی لوگ ایمان لائے. بادشاہ نے حکم دیا کہ راہوں کے ناکوں پر خندقیں کھودی جائیں. پھر خندقیں کھودی گئی اور انہیں خوب آگ بھڑکائی گئی اور کہا جو شخص اس دین یعنی لڑکے کے دین سے نہیں پھرے گا اسے ان خندقوں میں دھکیل دیا جائے گا. اس سے کہو کہ ان خندقوں میں کود جائے. لوگوں نے ایسا ہی کیا. یہاں تک کہ ایک عورت آئی, اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا. وہ عورت آگ میں گرنے سے جھجکی, پیچھے ہٹی. بچے نے کہا اس بری یا اما ہوں فإنک علی الحق. اے ماں صبر کر, تو سچے دین پر ہے. یعنی مرنے کے بعد پھر چین ہی چین ہے. پھر تو دنیا کی مصیبت سے کیوں ڈرتی ہے؟ تو ہمارے لیے بھی ان ساری باتوں میں سبق کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو جو دین دے کر بھیجا ہے تو وہ ایسے ہی نہیں ہے کہ حلوہ کی طرح کہ بس ہمیشہ سب اچھا ہی اچھا ہوگا. کبھی آزمائش بھی آئے گی, کبھی گھر والوں کی طرف سے, کبھی خاندان والوں کی طرف سے, کبھی قوم کی طرف سے, کبھی ملک کی طرف سے. لیکن اس پر کیا ہے, اللہ سے ثابت قدمی کی دعا کرنا. اور گناہوں پر بھی, گناہوں کو چھوڑنے پر بھی ثابت قدمی ضروری ہے. ضروری نہیں کہ نیکی کے کام پر ہی ثابت قدمی کی جائے. انسان کی شخصیت جس قدر پختہ ہوتی ہے, جتنی ثابت قدمی سے وہ اپنے اصولوں پر قائم رہتا ہے, زندگی میں اس کی اہمیت بھی اسی قدر ہوتی ہے. مثلا آپ یہ اصول اپناتے کہ میں کبھی رشوت نہیں لوں گا, تو چاہے کچھ بھی ہو جائے, لوگ اس کا کیسا ہی اچھا نام رکھ لیں, تحفہ کہہ دیں یا نذرانہ کہہ دیں یا کمیشن کہہ لیں, لیکن آپ اپنے اصول پر قائم رہیں. اسی طرح بیوی زندگی کا یہ اصول بنا لے کہ شوہر سے جھوٹ نہیں بولے گی, تو لوگ جھوٹ کو کتنا ہی آراستہ کر کے پیش کریں کہ یہ جھوٹ تھوڑی ہے, یہ تو حالات سے سمجھوتا ہے. بیوی کو اپنے اصول پر ثابت قدم رہنا چاہیے. یہ اصول بھی بنایا جا سکتا ہے کہ جن سے مخالف سے ناجائز تعلقات نہیں رکھے جائیں گے. یعنی کوئی یعنی لڑکی لڑکے کا حرام رشتہ نہیں رکھیں گے, اس کا بھی عہد کرنا, اس پر بھی استقامت. یا شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے تو کبھی نہیں لگائیں گے. ایک آدمی جو سگریٹ نہیں پیتا, سگریٹ نوش دوستوں کی محفل میں بیٹھے تو اپنے اصول پر پابند رہے کہ وہ چاہے جو بھی کر رہے ہیں میں ان کی طرح نہیں کروں گا. اصولوں پر قائم آدمی کو اس کے دوست احباب چاہے تنقید کا نشانہ بنائے اور سخت مزاجی کا تانا دے, لیکن ان کے اندرونی احساسات اس بات پر ایمان لے آتے ہیں کہ ان کا سامنا ایک مضبوط کردار سے ہے. مصائب کے وقت ایسے دوست احباب رشتہ دار اکثر اسی سخت مزاج کی پناہ میں آتے ہیں اور اپنی ذاتی مشکلات میں اسی سے مشورہ طلب کرتے ہیں. تب انہیں اپنے اس دوست کی اہمیت کا صحیح اندازہ ہوتا ہے. اصولوں پر قائم رہنے کا اصول کسی ایک جنس سے خاص نہیں ہے, یعنی خالی مرد ہیں اور استقامت کریں ایسا نہیں ہے, بلکہ عورتیں مرد سب برابر ہیں, اس میں یکساں ہیں. اس لیے آپ اپنے اصولوں پر قائم رہیے اور معذرت خوانا رویہ ہرگز اختیار نہ کیجیے. جلدی لوگ آپ کی بات پر یعنی آپ حق پر ہیں اور چاہے کتنے بھی مخالفین ہیں, لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ کی بات لوگ مانیں گے کہ ہاں واقعی اتنا سب کچھ ہوا اس کے ساتھ, لیکن یہ جمی رہی, ڈٹی رہی.
اس کا ایک مشہور واقعہ ہم لوگ دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی گناہوں کے کام پر یا غلط کام پر یا شرک اور بدعت پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا. عرب میں اسلام کا چرچا ہوا تو قبائل کے وفود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کو آنے لگے. قبیلہ ثقیف کی طرف سے بھی چند افراد کا وفد حاضر خدمت ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد میں ٹھہرایا تاکہ وہ گاہے بگاہے قرآن سماعت کرتے رہے. انہوں نے آپ سے سود، زنا اور شراب کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ حرام ہے. ان کا ایک بت تھا جس کی پوجا اور تعظیم انہیں آبا و اجداد سے ورثے میں ملی تھی. اس بت کا نام ربا تھا جسے انہوں نے طاغیہ کا لقب دے رکھا تھا. اس کی قوت و طاقت کے متعلق کئی کہانیاں انہوں نے گھڑ رکھی تھی. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ربا کے بارے میں پوچھا کہ اس کا کیا کیا جائے. یعنی ہم نے جہالت میں جو ہم شراب پیتے تھے، زنا کرتے تھے، سود لیتے تھے، یہ سب تو ہم توبہ کرتے چھوڑ دیتے، لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ اس کی ہم جو پوجا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا تردد جواب دیا، اسے توڑ دیا جائے گا، مسمار کر دو، یعنی توڑ کر اس کا ٹکڑے ٹکڑے کرو. وہ بولے ناممکن، اگر ربا کو پتا چل گیا کہ آپ نے اسے مسمار کرنے کے در پہ ہیں تو وہ آپ کو اور آپ کے بال بچوں کو مار ڈالے گا. یہ غیر اللہ کا ڈر. عمر رضی اللہ عنہ کو جو وہاں موجود تھے یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ یہ لوگ ایک بت مسمار کرنے سے ڈرتے ہیں. انہوں نے کہا اے معاشر ثقیف، تم کتنے جاہل ہو. ربا پتھر ہے جو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کی بات پر انہیں تیش آ گیا. کہنے لگے ابن خطاب، ہم تمہاری طرف نہیں آئے. اس پر عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گیا، یعنی ان کی بات کاٹ دی، ان کی انسلٹ کر دی کہ تم مت بولو بیچ میں. انہوں نے کہا ہماری شرط یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری شرط یہ کہ آپ 3 سال کے لیے طاغیہ رہنے دیں، پھر چاہیں تو اسے مسمار کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ ایک ایسے معاملے میں سودے بازی کرنا چاہتے ہیں جو مسلمان کے عقیدہ توحید سے متعلق اور اسلام کا اصل اصول ہے. وہ مسلمان ہوتے ہیں تو بت سے تعلق رکھنا کیا معنی رکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں. انہوں نے کہا اچھا 2 سال. پھر کہا کہ اچھا 1 سال رہنے دیں، یعنی 1 سال تک رہنے دیں، اس کے بعد توڑ دیجئے. اچھا 1 مہینے کی جان بخش دیں. جواب ملا کہ نہیں، ہرگز نہیں. انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آپشن نہیں مان رہے ہیں تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ شرک و ایمان کا مسئلہ ہے، اس میں مذاکرات کی گنجائش نہیں ہے. بالآخر انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ ہی اس کو توڑیے، ہم تو اسے ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، ہم کو ڈر لگتا ہے اس سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہاری طرف چند آدمی بھیجوں گا جو اسے مسمار کر آئیں گے. انہوں نے کہا اور نماز کے متعلق یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھنا چاہتے، ہمیں پسند ہی نہیں ہے کہ آدمی کے سیرین اس کے سر سے بلند ہو، یعنی بیک سائڈ ہماری سر سے اونچا ہو، یہ ہم نہیں پسند کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات کہ تم اپنے بت اپنے ہاتھوں سے توڑو، ہم تمہیں اس تکلیف میں نہیں ڈالتے. اور نماز کے بارے میں یہ کہ اس دین میں کوئی بھلائی نہیں جس میں نماز نہیں ہو، یعنی وہ دین ہی نہیں ہے جس میں نماز کی پابندی نہیں ہو. چنانچہ انہوں نے اس شرائط پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر لیا. آپ نے انہیں عہد نامہ لکھ دیا. وفد ثقیف کے لوگ اپنی قوم کی طرف واپس گئے، انہیں اسلام کی دعوت دی تو سب لوگوں نے طوعاً کرہن اسلام قبول کر لیا. اس کے چند دنوں بعد چند صحابہ کرام بت مسمار کرنے ثقیف کے علاقے میں گئے. ان میں خالد بن ولید اور مغیرہ بن شعبہ بھی شامل تھے. صحابہ کرام بت کی طرف بڑھے تو بنو ثقیف گھبرا گئے. ان کے مرد، عورتوں اور بچے گھروں سے نکل کر تماشا دیکھنے لگے. ان کے دلوں میں یہ ڈر بیٹھا ہوا تھا کہ بت ہرگز مسمار نہیں ہوگا اور وہ اپنا دفاع خود کر لے گا، یعنی اپنا خود پروٹیکشن کر لے گا. مغیرہ بن شعبہ نے کلہاڑا پکڑا اور اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا اب دیکھتے جاؤ میں کیا کرتا ہوں. تمہیں ثقیف کے لوگوں پر ہنسی آئے گی، یعنی میں ایک ایسی ایکٹنگ کروں گا جس سے تم کو ہنسی آئے گی کہ یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں. یہ کہہ کر وہ بت کے قریب آئے، اسے پوری قوت سے کلاڑے کی ضرب لگائی، پھر زمین پر گر پڑے اور ایڑیاں رگڑنے لگے. ثقیف نے یہ دیکھ کر بہت غل اٹھایا، بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے اللہ مغیرہ کو دور کرے، ربا نے اسے مار ڈالا. پھر انہوں نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا اب تم میں سے جو چاہے آگے آئے. یکایک مغیرہ اٹھ کھڑے ہوئے، وہ ہنس رہے تھے. انہوں نے طرز کرتے ہوئے کہا ثقیف کے لوگوں، میں تو مذاق کر رہا تھا، یہ بت ہے محض پتھر اور اینٹیں، اس لیے اللہ کی عافیت قبول کرو اور صرف اسی کی عبادت کرو. پھر وہ آگے بڑھے اور بت کو مسمار کرنے لگے. اب کی بار لوگ بھی ان کے ہمراہ تھے. وہ بت کو پتھر پتھر کر کے توڑتے رہے حتیٰ کہ اسے زمین کے برابر کر دیا. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی ناراضگی کے بدلے لوگوں کی رضامندی چاہی،
اللہ اس سے ناراض ہوں گے اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیں گے، اور جس نے لوگوں کی ناراضگی کے بدلے اللہ کی رضامندی چاہی، اللہ اس سے راضی ہوں گے اور لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیں گے۔ تو یہ تھی استقامت، اور یہ تھا جس پر اللہ سے دعا ہے کہ اللہم ثبتنا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب کرے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، یا مصرف القلوب صرف قلب علی دینک، اللہم ثبت اقدامنا للایمان۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔